أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صراط. پچھلی آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے. شعیب علیہ السلام وہی ہے جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے جا کے 10 سال گزارے تھے، اور اس کے بعد پھر شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. مدین ان کا علاقہ ہے. مدین ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بھی ہے، اور اسی بیٹے کی جو اولاد تھی وہ مدین بستی کا نام بھی ہے، آدمی کا نام بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سے یہ اولاد ہوئی اور مدین بستی میں آباد ہوئی. یہ جگہ بھی تجارت سے، جب لوگ شام کے لیے تجارت کو جاتے تھے تو راستے میں بھی یہ جگہ آتی تھی. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے آگے حوالہ دیا ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی جو دو ان کی قومی گناہ تھے یا قومی جرم تھے، ان کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. پہلے توحید کی بات اللہ نے ارشاد فرمائی، جیسا کہ دوسرے پیغمبروں نے کہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. اس کے بعد پھر تجارت کے معاملے میں جو ان کے جرائم تھے، کم ناپنا اور کم تولنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت فرمائی کہ ماپ بھی اور میزان بھی دونوں پورے رکھو. ماپ بھی اور میزان بھی دونوں پورے رکھو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. ویسے تو یہ ایک جرم ہے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا، لیکن کوئی ایک جرم بھی جب کسی قوم میں عام ہو جائے تو اس جرم کی وجہ سے پوری قوم میں اور بھی بہت سے فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں. ناپ میں کمی بیشی کرنا اور تول میں کمی بیشی کرنا، اس کے مقابل جو لفظ ہے وہ عدل ہے، انصاف کرنا. ناپ میں کمی بیشی کا اللہ تعالیٰ نے الگ ذکر فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الگ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، جس کا مطلب یہ ہے کہ ناپ تول کی کمی کا جو جرم تھا ان کا یا یہ گناہ تھا، اس کی وجہ سے اور بھی ان کی عادات میں کمی بیشی کرنے کی عادت پیدا ہو چکی تھی. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو کم چیزیں نہ دینے کا اشارہ اسی طرف ہے کہ تم جو دوسروں کے حقوق بھی غصب کرنے لگے ہو، حقوق العباد میں سے دوسروں کے حقوق پورے ادا کرو اور وہ بھی کم نہ کرو. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ ایک نہیں تھا، بلکہ اس گناہ کی وجہ سے پوری قوم میں اور بھی بہت سے جرائم پیدا ہو چکے تھے جو فساد پھیلانے کا باعث تھے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جرم کا ذکر کیا ہے، ولا تقعدوا، اور نہ بیٹھ جاؤ، بکل صراط، ہر راستے میں، توعدون، دھمکیاں دینے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور دھمکیاں دینے کے لیے راستوں میں نہ بیٹھو. علماء نے 2 طرح کے اس کی تفسیر کی ہے. ایک تو اس کو اگلی آیت کے حصے سے جوڑ دیا ہے جس میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم روکتے ہو لوگوں کو اللہ کی راہ سے، من آمن بہ، جو اللہ پہ ایمان لانا چاہتا ہے. اگر اس کو جوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو راستے میں بیٹھ کے ڈراتے اور دھمکاتے تھے کہ شعیب پہ ایمان نہ لانا، اگر شعیب پہ ایمان لاؤ گے تو ہم تمہاری جان لے لیں گے یا تمہارے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیں گے. یہ ڈراوا اور دھمکاوا تھا. اگر اس کو اگلے حصے کے ساتھ جوڑا جائے تو اگلے حصے میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور وہ روکتے تھے اللہ پر ایمان لانے سے لوگوں کو. اور اگر اس کو الگ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں صرف ماپ تول کمی کرنے کا جرم نہیں تھا، بلکہ ڈاکے ڈالنے کا جرم بھی تھا. اگر اس حصے کو الگ کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، ولا تقعدوا بکل صراط، ہر راستے میں ڈاکے ڈالنے کے لیے مت بیٹھو.
جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی ایک بھی قومی جرم جو ہے جب عام ہو جاتا ہے، کسی قوم میں کثرت سے ہو جاتا ہے، تو پھر اس جرم کے ساتھ اور بھی بہت سے جرائم جنم لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں اس کے گنجائش ہے معنی اور تفسیر کی اس آیت میں کہ ڈاکے نہ ڈالو راستوں میں بیٹھ کے، اور دوسرا یہ کہ راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو شعیب علیہ السلام پہ ایمان لانے سے دمکاؤ ڈراؤ نہ، کہ جو ایمان لائے گا ہم اس کے لیے ایسا حیات تنگ کر دیں گے یا اس کا جینا دوبر کر دیں گے یا اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ یہ ڈرانے دھمکانے کا کام چھوڑ دو۔ بتصدون عن سبیل اللہ من آمن بہ، اور پھر تم لوگ جو اللہ کے راستے پہ آنے سے روکتے ہو لوگوں کو، یہ بھی چھوڑ دو۔ جو آدمی ایمان لانا چاہتا ہے اس پیغمبر پہ یا اللہ پہ، اس کو ایمان لانے دو۔ یہ بھی ان کے جرم میں شامل تھا۔ آگے چوتھا اور یا پانچواں جرم اللہ نے یہ ان کا بتایا، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اللہ کے راستے کو ٹیڑھا بنانا چاہتے ہو۔ اللہ کے راستے کو ٹیڑھا بنانا چاہتے ہو، مطلب اس کا کیا؟ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ توحید کا راستہ۔ اللہ کا راستہ توحید کا راستہ ہے، اور اس توحید کے راستے کو ٹیڑھا میڑھا کرنا، اس میں شرک کی پگڈنڈیاں پیدا کرنا، اس میں شرک کی آمیزش کرنا، یہ ہے اس کو ٹیڑھا کرنا۔ سیدھا راستہ توحید کا ہے، ھذا صراطی مستقیم، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اور اس لائن کے دائیں بائیں بہت سے ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ شیطان ان راستوں میں بیٹھے ہیں، ان راستوں کی طرف دعوت دینا، ان پہ لوگوں کو لے کے جانا، یہ اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے کو ٹیڑھا بنانے کی کوشش نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا، وَاذْكُرُوا، اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، اِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا، جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد بڑھا دی، تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا۔ افراد کی زیادتی، کسی کنبے قبیلے کے افراد کا زیادہ ہونا، یہ بھی ایک اللہ نے اپنا احسان جتلایا ہے۔ طاقت ہے اور قوت ہے اس کی، یہ الگ بات ہے کہ آج جو ہے سوچ بدل گئی کہ بچے دو ہی اچھے، دو سے زیادہ نہیں پیدا کرنے چاہیے۔ یہ ہلاکت کا راستہ ہے، اور پورا یورپ جو ہے وہ اس بات پہ اب رو رہا ہے کہ آبادی دن بدن کم ہو رہی ہے، اور 10-15 سال کے بعد مسلمان پورے یورپ پہ غالب آ جائیں گے اپنی زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو میرے اس احسان کو، تم تعداد میں تھوڑے تھے، ہم نے تمہیں تعداد میں بڑھا دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی مفہوم ہے اس کا کہ تم تنگ دست تھے تو ہم نے تمہیں خوشحال کر دیا۔ تم تھوڑے تھے مال دولت میں، وسائل میں، ہم نے تمہیں وسائل زیادہ دے دیے، مال دولت میں زیادہ کر دیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، وَانظُرُوا، غور کرو، دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے جن کو ہم نے طاقت دی، جن کو ہم نے قوت دی، جن کو ہم نے تعداد میں زیادہ بنایا، جن کو مال و دولت سے نوازا، فَانظُرُوا، غور کرو ان کے انجام پہ، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسان بھی یاد دلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تنبیہ بھی کرتے ہیں، خبردار بھی کرتے ہیں کہ میرے ان احسانات کو پانے کے بعد اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ کا شکر کرو گے اللہ کی نعمتیں پا کے، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر اللہ کی ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر یاد رکھو کہ میری سزا بڑی سخت ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض،
فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے ڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گیا ہو اس اللہ سے جو آسمانوں میں ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی نعمتیں پا کے اور اس کے احسانات حاصل کر کے ناشکرے بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ پھر پکڑ پہ آ جائے تو تمہیں زمین میں دسا دے اور زمین جو ہے یہ لرزنے لگے۔ اَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں ایسے نہ ہو کہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے لگے، پھر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی، اپنے احسانات بھی یاد دلائے، ان کے جرائم بھی بتا دیے پہلے کہ تم ان جرائم میں مبتلا ہو چکے ہو، ان جرائم سے توبہ کرو، اور پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات یاد دلائے کہ یہ میرے احسانات ہیں تم پہ، اور اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر اپنے سے پہلے جو قومیں ہیں ان کا انجام دیکھ لو۔ اور مخاطب ہے قریش مکہ، پہلے مخاطب جو ہے وہ قریش مکہ ہے کہ جو معاملات تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو بالکل ویسے ہی معاملات پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیے اور وہ تباہ اور ہلاک ہوئی۔ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا پہلوں کا ہوا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ، اور اگر ایک گروہ منکم تم میں سے آمنوا ایمان لے آیا ہے بالذی ارسلت بہ، اس تعلیم پر جو تعلیم میں دے کے بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ یؤمنوا، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ایمان نہیں لایا، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تو پھر صبر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ جب پیغمبر یہ کہتا تھا انہیں کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اب ان کا اعتراض یہ تھا کہ شاید تم کہتے تھے کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آئے گا، ہم ایمان نہیں لاتے، ہم پہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ بات تو بڑی معقول تھی کہ پیغمبر نے جس بات کا ڈراوا دیا، جس بات سے خبردار کیا، وہ بات پوری نہیں ہو رہی۔ ایمان لانے والے تو ٹھیک ہے تمہارے قول کے مطابق، تمہاری بات کے مطابق چلو وہ تو بچ گیا، ان پہ تو عذاب اب آنا نہیں چاہیے، ہم تو ایمان نہیں لا رہے، ہم تمہارا انکار کر رہے ہیں، اب ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ تھا ان کا اعتراض۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ ایک تو اس میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مہلت ہے، ایک وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اور اس مہلت سے جو گناہگار ہیں یا مجرم ذہن کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ ہمیں پکڑ لیتا۔ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ آنے سے وہ اور بھی دلیر ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی معاملہ تھا کہ تم ہمیں ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، ہم ایمان نہیں لاتے تو اللہ کا عذاب اب آتا کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ تو ایک مہلت کی بات ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا ثبوت ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے حوصلے کی وجہ سے، اپنی شفقت کی وجہ سے اور اپنی مخلوق پہ مہربانی کی وجہ سے فوراً نہیں پکڑتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بادشاہ فرمائی کیا ہے، پیغمبر نے کہو فاصبروا، صبر کرو۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کسی بھی قوم سے کچھ لوگوں کا ایمان لے آنا اور کچھ کا نہ لانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے اندر
ابھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن پہ محنت کی جائے تو اور بھی لوگ ایمان لا سکتے ہیں، لہذا جو ایمان لانے والے ہیں ان کی برکت سے ان کو مہلت مل رہی ہے۔ چونکہ کچھ لوگ ایمان لانے والے موجود ہیں، اس میں ایمان لانے کی طرف رجحان ہے ان کا، لہذا جو ایمان لا چکے ان کی برکت سے یا ان کی خیر اور بھلائی کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی مہلت دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے ان کو کچھ اور مہلت دے دو، ممکن ہے 2-4 اور بھی آدمی ان سے نکل آئیں اور اسلام لے آئیں۔ دونوں باتیں ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں سب کو، اور مہلت جو دیتا ہے وہ دیتا ہے اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کا رجحان ہے، لوگ ایمان کی طرف آ رہے ہیں، لوگ قرآن کی طرف آ رہے ہیں، لوگ اللہ کے رسول کی طرف آ رہے ہیں، لہذا ڈھیل دو ان کو۔ لہذا اس مہلت کو خواہ معاملہ کسی قوم کا ہو یا کسی فرد کا ہو، جو اللہ تعالیٰ فقط انسان کا خیر و عافیت سے گزار رہے ہیں، انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے۔ اس میں انسان کو اللہ کا سرکش اور اللہ کا باغی نہیں بن جانا چاہیے یا اللہ سے غافل نہیں ہو جانا چاہیے۔ نہیں جی کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخش رہا ہے، اللہ نہیں پکڑتا، اس بات سے انسان کو غافل نہیں ہو جانا چاہیے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی حتیٰ یحکم اللہ ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ فیصلہ بڑا اچھا کرنے والا ہے، فیصلے میں ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، کمی بیشی نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک وہی فیصلہ کرتا ہے جس کا کوئی قوم یا جس کا کوئی فرد مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کے اجر اور اللہ کے احسانات کا مستحق بنانا یہ بھی اپنے ہاتھ میں ہے انسان کے، اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کا مستحق بنانا یہ بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قال الملأ الذين استكبروا من قومه، قال الملأ سردار جو تھے قوم کے انہوں نے یہ بات کہی، الذين استكبروا جو تکبر میں مبتلا تھے، جو بڑے بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی پیغمبروں کے واقعات بیان ارشاد فرمائے ہیں، وہاں جب جھگڑا ہوتا ہے پیغمبر کا اور قوم کا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کا ذکر نہیں فرمایا کہ قوم نے یہ بات کہی، بلکہ مالا کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس قوم کے سرداروں نے کہا، اور سرداروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے استکبروا کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے کہ جو اس قوم کے سردار تھے اور جنہوں نے تکبر کی راہ اختیار کی۔ تکبر کی راہ کیا ہے؟ تکبر ہے حق بات کو ماننے سے انکار کر دینا، حق بات کو ماننے سے انکار کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے مزاج میں تو یہ بات ہے کہ میں اچھا پہننا چاہتا ہوں، اچھا کھانا چاہتا ہوں، خوبصورت بن کے رہنا چاہتا ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ حق بات تمہارے سامنے آئے تم حق بات ماننے سے انکار کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سامنے آ جاتی ہے اور انسان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، انسان کا اپنا عمل جو ہے وہ اس کے خلاف ہے اور انسان اس پہ توجہ نہیں دیتا، اس کو قبول نہیں کرتا، تو یہ ہے تکبر۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اس قوم کے جو سردار تھے جنہوں نے تکبر کی راہ اختیار کی، انہوں نے یہ بات کہی لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، لَنُخْرِجَنَّكَ ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے، یا شعیب اے شعیب، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ما تیرے ساتھ، من قریتنا اپنی بستی سے،
یہ بالکل وہی صورتحال تھی جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے. شعیب علیہ السلام کو تو دھمکی دی قوم نے یا سرداروں نے کہ اگر شعیب تم باز نہ آئے اپنی اس بات سے لَنُخْرِجَنَّكَ ہم تمہیں نکال دیں گے اور تمہارے ایمان لانے والے ساتھیوں کو بھی اپنی بستی سے. یہ دھمکی دی. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف یہی تجویز نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نکال دیا جائے، بلکہ جب میٹنگ ہوئی ولید بن مغیرہ اور دوسرے سارے قریشی سردار اکٹھے ہوئے تو سب نے مختلف تجویزیں پیش کی. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر لوگوں نے سازش کی، تدبیریں کی، لِيُثْبِتُوكَ تاکہ تجھے قید میں ڈال دیں، اور یقتلوک یا تجھے قتل کر ڈالیں، اور یخرجوک یا تجھے وطن سے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ اور وہ چالیں چل رہے تھے، خفیہ تدبیریں کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ تعالیٰ کی چال ہی کامیاب ہوتی ہے، بہتر چال اللہ کی ہے. سارے معاملات جو پہلے انبیاء کے ساتھ ہوئے، تجھے قتل کر دیں گے، تجھے سنسار کر دیں گے، تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے. وہی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہو رہی تھیں کہ نکل جاؤ یہاں سے، اس کو مجبور کر دیا جائے. لوگوں نے ہجرت کرنی شروع کر دی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر مکہ کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں مکہ سے کبھی نہ نکلتا. مجبور کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بالکل یہی معاملہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی قوم نے، سرداروں نے، کہ اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے، اپنی دعوت کا سلسلہ نہ چھوڑا تو ایمان لانے والوں کو اور تم کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے. او لتعودن فی ملتنا، او لتعودن یا پھر تمہیں پلٹنا ہوگا فی ملتنا ہماری ملت میں. اگر ہمارے وطن میں رہنا ہے، ہماری بستی میں رہنا ہے، ہمارے ملک میں رہنا ہے تو جیسے گندے اور غلیظ ہم ہیں ویسے ہی بن کے رہو. اور اگر پرہیزگار بن کے رہنا ہے لوط علیہ السلام کی طرح تو پھر نکال دیں گے وطن سے، بستی سے نکال باہر کریں گے تمہیں بھی. یہ ہے فلسفہ. جو مجرم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو دعوت دیں یا ان کو نیکی کی بات بتائیں، وہ اپنی اصلاح کی بجائے آپ کو تان کریں گے. بڑے پرہیزگار بنتے ہیں، اس میں تو فلاں فلاں بات ہے. خود آپ بڑا نمازی بنتا ہے، بڑا پرہیزگار بنتا ہے، بڑی دعوتیں دیتا ہے، بڑا دوسروں کو بات و نصیحت کرتا ہے، اس کا اپنا تو یہ حال ہے. وہ بجائے اپنی اصلاح کے دوسروں کو تان کرتے ہیں. اور یہ کوئی طریقہ نیا نہیں ہے، یہ تو بڑا پرانا طریقہ ہے کہ اگر اس بستی میں رہنا ہے تو ہم جیسے گندے اور غلیظ کام کر کے رہو، ہم جیسے مجرم بن کے رہو، اور اگر ہم جیسے نہیں بنتے تو پھر نکل جاؤ یہاں سے. قال جواب میں شعیب علیہ السلام نے یہ بات کہی، اولو کنا کارہین. کراہت کا معنی نفرت کرنا. اولو کنا کارہین، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہم اگر نفرت کریں تمہارے دین سے، اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کریں تب بھی تم ہمیں زبردستی اپنے دین میں لے جانا چاہو گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، بدو لو تکفرون کما کفروا. کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لو تکفرون
تم بھی ویسے ہی کافر بن جاؤ کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے، فتکونون سواء، اور دونوں فریق برابر سرابر ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں دونوں۔ اسی لیے تو کافر کہتے تھے نا کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے، ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیا کریں، دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہو جائے، جیسا شرک ہم کرتے ہیں ویسا تو آپ بھی کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا اس بارے میں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ملت میں واپس آ جائیں، جیسے یہ یہودی اور عیسائی ہیں ویسے ہی آپ بھی عیسائی اور یہودی بنے۔ جب تک ایسا نہیں کرتے یہ کافر اور مشرک آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ بالکل وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے بارے میں بتائی کہ قوم کے سرداروں نے کہا کہ یا تو نکل جاؤ بستی سے یا پھر تمہیں واپس پلٹنا ہوگا ہماری راہ پہ، ہماری ملت میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے دین میں پلٹنا ہوگا۔ آگے شعیب علیہ السلام کا جواب ہے، اللہ فرماتے ہیں قد افترینا علی اللہ کاذبا ان عدنا فی ملتکم۔ ظاہر ہے یہ جواب جو ہے یہ شعیب علیہ السلام پوری قوم کی طرف سے دے رہے ہیں، ورنہ پیغمبر جو ہے وہ تو کبھی بھی نبوت سے پہلے بھی کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ پیغمبر جو ہے وہ نبوت سے پہلے بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ شعیب علیہ السلام یہ جواب دے رہے ہیں تو یہ جواب اصل میں پوری قوم کی طرف سے ہے جو ایمان لانے والے تھے، ان سب لوگوں کی طرف سے یہ جواب ہے قد افترینا، ہم افترا کریں گے، ہم جھوٹ باندھیں گے علی اللہ، اوپر اللہ کے، کاذبا جھوٹ باندھنا، ان عدنا اگر ہم پلٹ آئیں، فی ملتکم تمہارے دین میں، اگر ہم تمہارے دین میں واپس پلٹ آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پہ جھوٹ باندھیں گے۔ جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے؟ جھوٹ باندھنے سے مراد تو یہ ہے کہ پہلے تو ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لے آیا ہے، پہلے تو ہمارا یہ عقیدہ تھا۔ اگر ہم تمہارے دین کی طرف پلٹ کے آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ پلٹ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہمیں دین اللہ نے دیا، اسلام اللہ نے دیا، اب ہم تمہارے دین میں آ کے یہ کہنا چاہتے ہیں یا یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہدایت کا راستہ اللہ نے دیا تھا وہ ہدایت کا نہیں، گمراہی کا تھا، اور اب ہم سیدھے راستے کی طرف آ رہے ہیں تمہارے دین میں آ کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہو جائے گا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تھی بلکہ اللہ نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اس لیے شعیب علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ہم تمہارے دین میں پلٹ آتے ہیں، کفر اور شرک کے دین میں پلٹ آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے جھوٹ باندھیں گے، اللہ کے نام جھوٹی بات منسوب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم یہ کہتے رہے کہ اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اللہ نے ہمیں دین صحیح دے دیا ہے۔ وہ آج تک جو باتیں کرتے رہے، جو باتیں کہتے رہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ساری باتیں ہم جھوٹ کہتے رہے ہیں، لہذا تمہارے دین میں پلٹ کے آنا، کفر اور شرک کی طرف پلٹ کے آنا، یہ گویا کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھوٹی بات منسوب کرنا ہے۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے بعد نجان اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، منہا اس سے، یعنی اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر و شرک سے نجات دی ہے، اور کفر اور شرک سے نجات پانے کے بعد
اگر ہم دوبارہ کفر اور شرک کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پہ جھوٹی بات باندھ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں اللہ نے ہدایت دی تھی. وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا. وما يكون لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے ممکن، ان نعود، کہ ہم واپس پلٹیں، فیہا، اس کی طرف. کس کی طرف؟ کفر اور شرک کی طرف. ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم کفر اور شرک کی طرف واپس پلٹیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، الا یہ ہمارا رب اللہ ایسا چاہے. الا یہ کہ ہمارا رب ایسا چاہے. شعیب علیہ السلام نے پہلے حصے میں تو قطعی طور پہ یہ بات ارشاد فرما رہی، ما یکون لنا ان نعود فیہا، ہمارے لیے اب یہ ممکن نہیں کہ ہم دوبارہ کفر اور شرک میں پلٹ کے آئیں. جس کفر اور شرک سے ہمیں اللہ نے نجات دی ہے، اس کفر اور شرک کی طرف واپس پلٹ کے آنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اگلے حصے میں یہ بات ارشاد فرمائی، الا ان یشاء اللہ ربنا، الا یہ کہ ہمارا رب اللہ یہ نہ چاہے. یہ بات شعیب علیہ السلام نے بالکل انہی معنوں میں ارشاد فرمائی جن معنوں میں ہم انشاءاللہ کہتے ہیں. ہم ایک بات کا وعدہ کرتے ہیں، پکا وعدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حکم کیا ہے؟ انشاءاللہ کہا جائے. یہود کے کہنے پہ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے تھے اصحاب کہف کے بارے میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، اور ذوالقرنین کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اچھا تم کل آنا، میں تمہیں کل جواب دوں گا. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. انشاءاللہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. فرشتہ نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، اور لوگ جو تھے کافر اور مشرک انہوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں کہ نبی کا خدا جو ہے وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے. جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو ان باتوں کا جواب بھی دیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کوئی وعدہ کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں. انشاءاللہ کہے بغیر کوئی بات کسی سے وعدہ نہ کیا کریں اگر اللہ چاہے. یہ تعلیم دینا مطلوب تھی، لہذا ساتھ تو یہ تعلیم دی اور ساتھ وہ واقعات جو تھے یا سوالوں کے جواب بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیے. بالکل انہی معنوں میں جس طرح انسان کہتا ہے فوض امری اللہ، آدمی پکا ارادہ کر لیتا ہے کام کرنے کا، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے فوض امری اللہ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اس لیے کہ کوئی کام بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو. اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام پورا نہیں ہوتا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہدایت تو انسان اپنی تگو دو سے، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد بھی فرمائی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جدوجہد کرو ہدایت حاصل کرنے کے لیے، کوشش کرو ہدایت حاصل کرنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود تعلیم یہ ہے اللہ ہدایت دے بھی دے تو اس اللہ کا شکر ادا کرو اور اس بات کا اقرار کرو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے. وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم اس لائق نہیں تھے
ہم اس قابل نہیں تھے کہ خود ہدایت حاصل کرتے اگر اللہ ہدایت نہ دیتا. یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے. ایک طرف تو انسان کی اس میں عاجزی بھی ہے، اور یہ عاجزی اللہ نے پیغمبر کو بھی سکھلائی کہ جب تک میری مشیت تمہارے شامل حال نہیں ہوگی، جب تک میری رحمت اور میرا فضل تمہارے شامل حال نہیں ہوگا، تم بھی ہدایت پہ قائم نہیں رہ سکتے، اپنے دین پہ قائم نہیں رہ سکتے. دین پہ قائم اس وقت تک رہ سکتے ہو جب تک میں چاہوں گا. یہ کہلوایا پیغمبر کی زبان سے کہ جب تک اللہ چاہے گا دین پہ قائم ہے. اور اگر کسی وقت اللہ کی مشیت ایسی ہو گئی، حالانکہ مشیت اللہ تو نہیں چاہتے کفر کو، لیکن تعلیم یہی ہے کہ اللہ کے حضور عاجزی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ انسان اس بات کا اعتراف کرے کہ یا اللہ تیری توفیق سے میں قائم ہوں ہدایت سے، تیرے فضل سے اور تیری توفیق سے یا اللہ ہمیں ہدایت حاصل ہوئی، اور تیری توفیق اور تیرے فضل سے ہی ہم ہدایت پہ قائم رہیں گے. اس لیے شاہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات شاہ فرمائی کہ ہم آنے والے نہیں ہیں تمہارے دین کی طرف، ہم قطعاً آنے والے نہیں ہیں. ہاں اگر اللہ کی مشیت کبھی ایسا چاہے گی تو پھر ہو جائے گا، لیکن یہ محض انشاءاللہ کہنے والی بات تھی کہ اچھا جی انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہو جائے گا، لیکن اللہ کو تو منظور کبھی نہیں ہوتا کہ انسان شرک اور کفر کی طرف جائے. آگے شعیب علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے اپنے علم کے ساتھ. ہمارا رب جو ہے اس نے احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز کا، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا احاطہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے علماً اپنے علم کے ساتھ. اس میں عقیدے کی درستگی ہے علماً میں. اللہ تعالیٰ خود ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ کی ذات جو ہے ثم استوى علی العرش، اللہ کی ذات عرش پہ ہے. آمنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گیا اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے. اللہ کی ذات آسمانوں پہ ہے، عرش وہ اللہ پہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ اور اپنے علم کے ساتھ. اور یہی بات یہاں پہ شاہ علیہ السلام نے شاہ فرمائی، وسع ربنا، ہمارے رب نے احاطہ کیا ہوا ہے کل شیء، کائنات کی ہر چیز کا علم کے ساتھ. اللہ توکلنا، اب یہ پہلا جواب جو تھا وہ تو یہ تھا لتعودن فی ملتنا، ہماری ملت میں ہمارے دین میں پلٹ آؤ تو رہ سکتے ہو اس گاؤں میں، اور اگر ہمارے دین میں پلٹ کے نہیں آتے تو تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا، گاؤں چھوڑنا پڑے گا. اس کا جواب تو شعیب علیہ السلام نے دے دیا کہ ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے دین میں پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں. یہی چیز تھی نا جو قریش مکہ منوانا چاہتے تھے. حضرت بلال سے بھی یہی مطالبہ تھا، حضرت خباب سے بھی یہی مطالبہ تھا، اپنے دین میں پلٹ آؤ. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس پہ یہ لونڈی تھی بنو مخزوم کی، ابو جہل ظلم کرتا ان پہ، اور اتنا تنگ کیا، اتنا ظلم کیا کہ بینائی چلی گئی ان کی. اور ابو جہل نے تانا دیا کہ ہمارے معبودوں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، ہمارے معبودوں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے. لیکن ویسے عجیب بات تھی، سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے، اللہ کی عجیب قدرت ہے. یہ ہم تو بوڑھے ہو جاتے ہیں اسلام میں، مسلمان 70-80 سال ہو جاتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کچے کا کچا ہی رہتا ہے. ایسا کوئی اللہ کا فضل. اور یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا کہ میرے صحابی کے برابر اب کوئی دوسرا درجہ حاصل نہیں کر سکتا، یہ بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو مسلمان ہوئے کتنا عرصہ گزرا تھا. کسی کو 1 مہینہ ہوا ہے، کسی کو 6 مہینے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ
3 سال کا عرصہ ہے زیادہ سے زیادہ جو خفیہ دعوت کا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 سال کا عرصہ ہے خفیہ دعوت کا۔ ان 3 سالوں میں اتنا ایمان پکا، اتنا ایمان پکا کہ کوئلوں پہ لٹا دو، گھسیٹتے رہو، گلے پہ چھری پھیرتے رہو، گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے رہو، جیسا مرضی عذاب۔ 3 سالوں میں اتنا ایمان پکا ہو گیا۔ ہمارا تو بوڑھے ہو جاتے ہیں، 100 سال گزر جاتے ہیں، اور ہمارے جو وہ ساری عمر وہی داتا دربار اور داتا دربار اور یار نہیں بار نہیں تیری وہ نہیں ختم ہوتی، 100 سال گزر جاتا ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح یہ بات ارشاد فرمائی۔ میں سوچتا ہوں اکثر کیا ہر ایک لونڈی تھی کتنی وہ فلاسفر ہوگی، کتنی بڑی سکالر ہوگی، وہ کتنا پڑھی لکھی ہوگی وہ، اور معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ ہوا اس کو ایمان لائے ہوئے۔ جب ابو جہل نے اس کو یہ تانا دیا کہ ہمارے معبودوں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، اور اس اللہ کی بندی سے زبان سے بات یہ نکلی کہ نفع نقصان تمہارے معبودوں کے ہاتھ میں نہیں، یہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اگر چاہے تو آج بھی مجھے بینائی دے سکتا ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کے بعد اللہ نے بینائی واپس کر دی اس عورت کی۔ یہ ہے ایمان۔ یہی مطالبہ تھا جو شعیب علیہ السلام سے مطالبہ کیا نا اس سرداروں نے، اور لتعودن، یا تو ہمارے دین میں پلٹ آؤ۔ وہ لونڈیوں سے بھی یہی تھا مطالبہ، غلاموں سے بھی یہی مطالبہ تھا، بلکہ حضرت عمر جیسا آدمی، جری آدمی اور آزاد آدمی اور کنبے قبیلے والا قریشی آدمی، وہ کہتا ہے کہ میں جب ایمان لایا تو لوگ میرے گھر پہ چڑھ دوڑے اور مجھے قتل کرنا چاہتے تھے کہ یا تم اپنے دین میں واپس پلٹ آؤ ورنہ قتل کر دیں گے، تمہیں عمر کو قتل کر دیں گے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اچانک میرا حلیف جو تھا آس بن وائل وہ ادھر سے گزرا، اس نے مجھے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، تو میں نے اسے کہا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ یا ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ یا تمہیں قتل کر دیں گے۔ آس بن وائل نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ ہمارا حلیف ہے، چھوڑو جاؤ، اس کو ہاتھ سے لگاؤ۔ یہ ساری باتیں، یہ قصے کہانیاں اللہ نے بے مقصد بیان نہیں کیے، اور سب سے پہلے اس کے مخاطب قریش مکہ ہی تھے، اور آج بھی بالکل وہی بات ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اپنے دین پہ قائم رہنے والے بڑے تھوڑے ہیں، بہت کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو مشرکوں کے، کافروں کے دین میں پلٹ گئے ہیں، اپنے نام بدل لیے، اپنے لباس بدل لیے، اپنا طرز عمل بدل لیا، مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا، اور جو اسلامی تنظیمیں آج کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو ان کے دین میں پلٹ گئے ہیں، واپس مرتد ہو گئے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ایمان والے تھے، خواہ تھوڑے تھے یا زیادہ تھے، جیسے بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے فرمایا نا کہ میں عمر کی زبان سے حق بات نکلواتا ہوں، لڑتے رہے، بگڑتے رہے، مارتے رہے اور ان سے لڑائی جھگڑا کرتے رہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے مارا مجھے اور میں نے بھی مارا انہیں، اور میں نے انہیں یہ بات کہی، اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ مکے میں جس دن ہم 300 ہو گئے اس دن یا مکے میں تم رہو گے یا ہم رہیں گے، اور بات وہی ہوئی۔ جس دن 300 ہو گئے اس دن پھر مسلمانوں نے نیچا نہیں سیکھا، اوپر ہی اوپر جاتے رہے۔ مسلمان جب 300 ہوئے تو ڈٹ گئے کافروں کے مقابلے میں، لیکن آج ایمان والی بات ہے، آج مسلمان جو ہے 1 ارب سے زیادہ ہے تعداد ان کی، لیکن بات وہی ہے کہ کتنے ہیں جو اپنے ایمان پہ قائم ہیں، صحیح ایمان پہ۔ شعیب علیہ السلام نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ واپس آنا ممکن نہیں ہے، ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے دین سے واپس نہیں پلٹیں گے۔ اور دوسری جو دھمکی دی تھی کفار نے کہ تمہیں نکال دیں گے اس بستی سے، تمہیں نکلنا پڑے گا اگر ہمارا دین نہیں آتا، ہمارے دین قبول نہیں کرتے، ہمارے دین میں واپس نہیں پلٹتے تو نکال دیں گے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شعیب یہ دو، اللہ توکلنا، اللہ توکلنا، اس معاملے میں ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔
زور تمہارا ہے یا اللہ کا ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا. اس زمین کے مالک تم ہو یا اللہ مالک ہے, اس بستی کا مالک تم ہو یا اللہ ہے, یہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن ہم تمہارے مقابلے میں اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا مسبب الاسباب ہے. اللہ ربنا توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافروں کے مقابلے میں یہی بات ارشاد فرمائی, وعلی اللہ ربنا توکلنا, ہم نے اپنے رب اللہ پہ توکل کیا ہے. فستعلمون من هو فی ضلال مبین, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ گمراہ تم ہو یا ہم ہیں, اللہ فیصلہ کر دے گا. اللہ توکلنا, اللہ پہ ہم توکل کرنے والے ہیں. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. اس کے بعد جب شعیب علیہ السلام نے یہ بات محسوس کر لی کہ جو لوگ اس معاشرے سے ایمان لانے والے تھے, اس بستی سے جتنے لوگ ایمان لا سکتے تھے وہ ایمان لا چکے, اب اور کوئی شریف النفس آدمی نہیں ہے, کوئی اور آدمی ایمان لانے والا نہیں ہے. تو پھر وہی بات جو نوح علیہ السلام نے فرمائی 950 سال تک, بس یہ ہدایت جو ہے یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, جس کو اللہ دے دے, جس کے اللہ نے نصیب میں کر دے. 950 سال تک دعوت دیتے رہے, اور پھر جب یہ دیکھا کہ اب قوم میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے, سارے میرے مخالف اور میرے دشمن ہیں, تو پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کہ یا اللہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑا, یہ سارے کافر ہیں, ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا, اور جو ایمان لانے والے تھے ان کے علاوہ جتنے گھر تھے کافروں کے سارے برباد کیے, اللہ نے تباہ کر دیے. وہی بات شعیب علیہ السلام نے جب آخر تک معاملہ پہنچ گیا تو شعیب علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اب تو معاملہ جو ہے وہ انتہا پہ پہنچ گیا ہے, ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ, وانت خیر الفاتحین, اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ وہ لمحہ ہے, وہ وقت ہے جب پیغمبر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, اور پیغمبر کو کسی بھی دوسرے سے خیر کی توقع نہیں رہتی. جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے, باقی سارے کے سارے غلاظت اور گندگی کا ڈھیر ہے جس کی اس دنیا میں ضرورت نہیں ہے. لہذا پیغمبر نے دعا کر دی کہ یا اللہ آپ ان کو عذاب بھیج دے اپنے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب شعیب علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اس کے جواب میں بھی قوم کے سرداروں نے یہ بات آپس میں کہی, کیونکہ شعیب علیہ السلام نے امانت داری کی تلقین کرتے تھے, دیانت کی تلقین کرتے تھے کہ اپنے کاروبار میں, اپنی تجارت میں امانت سے اور دیانت سے کام لو. قوم کا نقطہ نظر یہ تھا کہ تجارت میں اگر امانت داری برتی جائے تو خسارہ ہے, نقصان ہے, فائدہ نہیں ہوتا. لہذا قوم نے یہ بات کہی, وقال الملأ الذین کفروا من قومہ, شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے یہ بات کہی, لئن اتبعتم شعیبا, اگر تم نے شعیب کی اتباع کی, اگر تم نے شعیب کی باتیں مان لیں, انکم اذن لخاسرون, تو پھر تمہیں تجارت میں فائدہ شادہ نہیں ہوگا, خسارہ ہی خسارہ ہے. امانت داری میں خسارہ ہے, بے ایمانی میں فائدہ ہے. یہ تلقین کی سرداروں نے قوم کو, جہاں سرداروں کا یہ حال ہو کہ وہ خود چور اور ڈاکو ہوں, وہاں قوم کا کیا حال ہوگا. اس طرح قوم کی اصلاح نہیں ہوتی.
کہ فلاں جو ہے وہ بجلی چوری کر رہا ہے تو اس کو پکڑ لو یا اس کو جرمانہ کر دو یا اس کو جیل میں ڈال دو. جنہوں نے بیت المال کو لوٹا ہے اور جن سے تم روزانہ شیک ہینڈ کرتے ہو اور جن کی 70 کھانے پکا کے دعوتیں کرتے ہو, انہیں کیوں نہیں پکڑتے؟ جب تک قوم کے سرداروں کو نہیں پکڑو گے قوم کی اصلاح نہیں ہوگی. چوری اور ڈاکہ کرنے والے جو ہیں وہ سارے کے سارے اوپر بیٹھے ہیں, وہ تو مسلط ہے قوم پہ. جب تک انہیں اصلاح نہیں ملتی, جب تک ان کی اصلاح نہیں ہوتی, نیچے والوں کی اصلاح نہیں ہوگی. جب قوم کا یہ حال ہو جائے, سرداروں کا یہ حال ہو کہ وہ بھی یہ مانتے ہوں, یہ کہتے ہوں کہ اگر ہم نے امانت داری سے کام لیا, جانتداری سے کام لیا تو ہماری تجارت ڈوب جائے گی, خسارہ ہو جائے گا. نیچے جو قوم ہے وہ تو آگے ہی وہ الٹ راہ پہ ہوتی ہے. اپنی قوم کو خسارے سے بچانے کی تدبیریں کرنی شروع کر دیں کہ اپنی قوم کو خسارے سے کیسے بچایا جائے. اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. جب شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنی درخواست پیش کر دی کہ یا اللہ اب ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے, اور قوم جو ہے وہ اپنی انہی بدعمالیوں میں لگی ہوئی ہے, قوم مدہوش ہے, قوم غافل ہے اس بات سے کہ جو پیغمبر بات کہہ رہا ہے کہیں یہ پوری ہی نہ ہو جائے, وہ اپنی انہی چال بازیوں میں مشغول ہے کہ امانت اور جانت کے سبق نہ پڑھنا, اس سے ہماری تجارت ڈوب جائے گی, خسارہ ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, ایک زلزلے نے ان کو آ لیا, فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, اور وہ اپنے گھروں میں اسی حالت میں پڑے رہ گئے جس حالت میں وہ بیٹھے تھے یا کھڑے تھے یا لیٹے تھے. جس حالت میں تھے, جو کھڑا ہے وہ بیٹھ نہیں سکا, جو بیٹھا تھا وہ لیٹ نہیں سکا, جو لیٹا تھا وہ کھڑا نہیں ہو سکا. عذاب اس طریقے سے آیا کہ جو جیسا تھا ویسا ہی پڑا رہا. الذین کذبوا شعیبا, اب یہ آگے اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے اور اس میں بڑی وارننگ ہے قریش مکہ کے لیے اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے. الذین کذبوا شعیبا, وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. کأن لم یغنوا فیہا, کأن لم یغنوا فیہا, وہ اس طرح ہو گیا اس بستی میں گویا کبھی رہے نہیں تھے یہاں پہ. اس طرح قوم تباہ اور برباد ہوئی کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. کوئی آدمی دیکھ کے یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ کبھی یہاں کوئی قوم آباد ہوئی ہوگی. اس بستی میں کچھ لوگ رہے ہوں گے, اس بستی کو کوئی دیکھ کے یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے ان کو تباہ اور ہلاک کیا. الذین کذبوا شعیبا, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا, کانوا هم الخاسرین, کانوا هم الخاسرین, وہی خسارہ پانے والوں میں ہو گیا. وہ خسارے سے بچنا چاہتے تھے کہ اگر ہم نے شعیب کی باتیں مان لی تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا وہی خسارے میں پڑے, جو ایمان لائے تھے خسارے سے وہ بچے, اور جو جھٹلانے والے تھے بس یہ ایسا انسان عقل کا پھیر ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی جو ہے بڑا سخت دھوکہ ہے انسان کے لیے. انسان یہ نوٹ گنتا رہتا ہے, نوٹ گنتا رہتا ہے اور بڑا خوش ہوتا رہتا ہے کہ میرے کتنے نوٹ زیادہ اکٹھے ہو گیا, میرا بینک بیلنس اتنا بڑھ گیا, نوٹ اتنے زیادہ بڑھ گئے. حالانکہ یہ پتہ نہیں کہ جن نوٹوں پہ انسان خوش ہو رہا ہے, جس بینک بیلنس پہ انسان خوش ہو رہا ہے, یہ نوٹ جو ہے یہ تو آگ کا انگارہ ہے. لیکن اس دنیا میں آگ کا انگارہ نظر نہیں آتا, اس دنیا میں تو فائدہ نظر آتا ہے, خوش ہوتا ہے انسان کے انکین. اگر انسان کی آنکھوں سے پٹی اتر جائے
کہ یہ جو مال میں نے سود سے کمایا ہے، رشوت لے کے کمایا ہے یا حرام مال کمایا ہے، یہ تو نوٹ نہیں بلکہ یہ تو زہریلا سانپ ہے. لیکن وہ زہریلا سانپ تو نظر آئے گا قیامت کے دن، یہاں تو وہ نوٹ ہے. اور یہی ہے متاع الغرور. آج جو ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی، مرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی اچھی بات ہے، جب خلافت کا مسئلہ آیا سامنے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا نام پیش کیا صحابہ کرام کے سامنے. صحابہ کرام نے تائید کی اس کی کہ ہاں واقعی بالکل آپ کا انتخاب ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مسجد میں خطبہ دیا، لوگوں کو یہ بات کہی کہ لوگوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی خیر خواہی کرنے میں، تمہاری خیر خواہی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور میں اس موقع پہ ہوں، میں اس وقت اس مقام پہ ہوں. یہ فوت ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے کہ جب کافر کو بھی سب کچھ نظر آ جاتا ہے، مشرک بھی سب کچھ دیکھ لیتا ہے، اور اس وقت کوئی آدمی جھوٹی بات نہیں کہتا. میں جو کچھ تمہیں باتیں کہہ رہا ہوں سچے دل سے کہہ رہا ہوں، میں جھوٹی بات نہیں کہہ رہا. اس لیے جو شعیب علیہ السلام نے جب انہیں یہ بات کہی کہ تم خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤ گے، اللہ نے فرمایا کہ جب وہ موت آ گئی ان پہ، ہلاکت آ گئی ان پہ، تو حقیقت میں خسارہ پانے والے وہی ہو گئے جو جھٹلا رہے تھے شعیب علیہ السلام کو. فتولی عنہم، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب قوم ہلاک ہو گئی، فتولی عنہم، تو شعیب علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے. فتولی، منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا اپنی بستی سے. وقالا، اور یہ بات کہی، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، لقد ابلغتکم، میں نے پہنچا دیا تم کو، رسالات ربی، اپنے رب کے سارے پیغام میں نے تمہیں پہنچا دیے تھے. میں نے تمہاری خیر خواہی کرنے میں اور تمہاری ہمدردی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جتنے بھی احکام اور جتنے پیغام مجھے اللہ نے دیے تھے وہ سارے پیغام تمہارے تک پہنچا دیے. بنصحت لکم، اور تمہاری خیر خواہی کی، تمہیں نصیحتیں کرتا رہا. فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، فکیف آسیٰ، اب میں کیسے افسوس کروں، علی قوم کافرین، اس قوم پہ جو بات ماننے سے انکار کرتی رہی. میں تمہیں نصیحت کرتا رہا، تمہاری خیر خواہی کی باتیں بتاتا رہا، توحید کا راستہ بتاتا رہا، اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا رہا، تم نے میری بات مانی نہیں. اب تمہاری ہلاکت پہ، تمہاری بربادی پہ میں افسوس کیسے کروں؟ اگر جہالت میں یا علمی میں کوئی پکڑا جائے اس سے تو افسوس کیا جا سکتا ہے کہ واقعی اس کو جہالت، جاہل تھا، اس کو علم نہیں تھا، اس کو رعایت ملنی چاہیے تھی. لیکن شعیب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ میں نے تو تمہیں ساری باتیں اللہ کی پہنچا دی، ہر طرح سے تمہاری خیر خواہی کی، ہر طرح سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن تم نے میری باتوں کو پلے نہیں باندھا، تم نے میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تم ایمان نہیں لائے. اب اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اللہ کی پکڑ آ گئی ہے، تو میں تمہارے اوپر افسوس کیوں کروں؟ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں بھی بڑی تفصیل سے، وہاں پہ زیادہ تفصیل سے اللہ نے واقعہ بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب شعیب علیہ السلام نے انہیں جا کے روکا بددیانتی سے، خیانت سے، تو کہنے لگے کہ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، شاید ہم تو تمہیں سمجھتے ہیں جس طرح ہم انسان ہیں تم بھی انسان ہو، جس طرح ہم بشر ہیں تم بھی بشر ہو، اور جو تم باتیں کہتے ہو ہمارے خیال میں وہ سب کچھ جھوٹ ہے. اللہ نے تمہیں رسول نہیں بنایا، تمہارے پاس اللہ کا نبی نہیں آتا.
فاسقط علینا کسفا من السماء، اگر تو اللہ کا پیغمبر ہے آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ معاف کرے، جب انسان پہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں تو انسان کیسی کیسی باتیں زبان سے نکالتا ہے، کیسی جرت کر لیتا ہے انسان ایسی باتیں کرنے کی۔ قال ربی اعلم بما تعملون، پیغمبر نے کہا شعیب علیہ السلام نے کہ یہ تو میرا رب جانتا ہے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، یا میرے مقابلے میں تم جھوٹے ہو یا سچے ہو۔ فکذبوہ، اللہ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کو قوم نے جھٹلا دیا، فاخذہم عذاب یوم الذلہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایک سائبان والے دن کا عذاب جو تھا وہ اس نے آ کے ان کو پکڑ لیا، چھتری والا دن، سائبان والا دن۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، رجفہ، زلزلے نے آ لیا، اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ سائحہ، چیخ نے آ لیا، اور تیسری جگہ پہ فرمایا کہ یوم الذلہ، کہ جو چھتری والا دن تھا اس عذاب نے آ لیا۔ مفسرین نے اس کی وضاحت لکھی ہے، وضاحت یہ لکھی ہے کہ جب اللہ نے عذاب بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی میں شدید گرمی پیدا کر دی، شدید گرمی، لوگ گھروں کے اندر بھی جاتے تھے تو تڑپتے تھے گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ اور اس گرمی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگل میں ایک بادل بھیج دیا، اور وہ بادل جو تھا اس میں بڑی ٹھنڈ تھی، لوگوں نے محسوس کیا کہ ہمیں وہاں ٹھنڈ مل سکتی ہے جنگل میں، لہذا جتنے بھی مجرم لوگ تھے وہ سارے کے سارے اپنے گھر بار کو، گرمی کو چھوڑ کے اس بادل کا سایہ حاصل کرنے کے لیے، ٹھنڈی ہوا حاصل کرنے کے لیے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، اللہ کو دیر نہیں لگتی حساب لینے میں۔ سارے مجرم جو تھے وہ آج خود اکٹھے ہو گئے سزا والی جگہ پہ، سارے مجرم جو ہے بھاگ کے گئے کہ وہ سائے والی جگہ ہے، ٹھنڈی جگہ ہے، اور یہ گرمی آ گئی ہے یہاں پہ، یہاں سے بھاگ کے ہم سائے میں چلے جائیں، ٹھنڈی جگہ پہ جائیں۔ وہاں جب گئے تو وہاں جاتے ہی وہی جو بادل، جو ٹھنڈے بادل نظر آتے تھے، جو بارش برسانے والے نظر آتے تھے، جو سائے والے بادل نظر آتے تھے، اسی بادل سے آگ برسنی شروع ہو گئی، پتھر برسنے شروع ہو گئے، بادل سے آگ اور پتھر برسنے شروع ہو گیا، اور زمین میں زلزلہ آ گیا۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ان پہ کہ کوئی ایک نفس بھی باقی نہ بچا، اور ہلاک اور برباد ہو گیا اس طرح سے کہ گویا یہاں پہ کوئی رہنے والا تھا ہی نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیہ، ان فی ذالک لآیہ، ہمارے یہ عذاب بھیجنے میں بڑا سبق ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ فما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اس کے باوجود اکثریت جو ہے ہمارے عذابوں کی بات پڑھ کے بھی، دیکھ کے بھی ایمان لانے پہ تیار نہیں ہوتی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شعیب علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے تمہیں اپنے پیغام پہنچا دیے تھے، پیغام پہنچانے کے باوجود تم لوگ ایمان نہیں لائے، لہذا تمہاری ہلاکت پہ، تمہاری بربادی پہ میں افسوس کیسے کروں۔ یہ واقعات جو ہیں، ان واقعات میں بڑا سبق ہے پوری قوم کے لیے بھی اور افراد کے لیے بھی۔ اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے ہر وقت ڈرتے رہیں، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں۔ زندگی کا ایک ایک پل جو ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے، اللہ کی رحمت سے گزر رہا ہے۔ اگر انسان اللہ کی رحمت جو ہے ایک پل کے لیے بھی انسان سے ہٹ جائے تو انسان ہلاک اور برباد ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنی رحمت کا سایہ کیا ہوا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نظر انداز کرتے رہتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں، یا ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں مہلت دیتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔
لیکن اس اللہ کی مہلت سے یا اللہ کی رحمت کی وجہ سے کسی دھوکے یا فریب میں مبتلا نہ ہونا کہ اللہ پکڑے گا نہیں. ہر وقت انسان کو اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور یہ جو واقعات ہیں ان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے لیے سبق رکھا ہے اس سے سبق ہمیں بھی حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی توفیق عطا فرمائے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور باطل کو باطل کر کے دکھا.